وہ تیزی نہیں دیکھی گئی تعلقات میں, وہ گرم جوشی نظر نہیں آئی جو پچھلے ایک دہائی کے عرصے میں آپ کو نظر آ رہی, اور اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے نریندر مودی. اب جو حکومت ہے, جو سرکار ہے بھارت کے اندر, وہ ہندتوا پرچارک ہے. بی جے پی کی جو جڑ کیا ہے, آر ایس ایس ہے نا. اب ان کی سوچ بھی یہی ہے, ایکسٹریمزم, نفرت. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو, ختم کر دو. یہی سوچ آپ کو یہاں آر ایس ایس کی نظر آتی ہے, جس کی پھر ایک شاخ بی جے پی ہے. وہاں پہ آپ کو صرف اور صرف ایکسٹریمسٹ ہندو نظر آتے ہیں. مودی جو ہے نا پورے طریقے سے وہ نیتنیاہو کی پلے بک پہ عمل کرتا ہے. بھائی ایران کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے, اس پہ جائیں, ان کا سرکاری موقف دیکھیں, اور وہ بتائیں گے آپ کو کہ جی انہوں نے کتنے انڈینس کو پکڑا ہے موساد کے لیے, اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں. وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو انڈیا کے ہسٹری میں, انڈیا کی خارجہ پالیسی کو لے کر, انڈیا کی سیکیورٹی پالیسی کو لے کر کبھی وہاں پہ جو سین وائسز ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. السلام علیکم, دس از رافع آصف اینڈ یو آر واچنگ دا فارن ڈیسک. ایک وقت تھا انڈیا فلسطین کو سپورٹ کرتا تھا. انڈین وزیر اعظم نہرو اور اندرا گاندھی یو این جیسے فورمز پر جا کر فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے تھے, اس کے حق میں بات کرتے تھے. لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے. آج جو انڈیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ مودی کا انڈیا ہے, وہ انڈیا جو اسرائیل کی قربت میں فخر محسوس کرتا ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. اچھا, پچھلے 10 سال کا عرصہ جو ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں, جتنے بھی وزیر اعظم آئے وہ سپورٹ کرتے تھے فلسطین کو, یا اتنی کلوزنس ان کی اسرائیل کے ساتھ ایٹ لیسٹ نہیں تھی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیتنیاہو اور مودی, جیسے آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, تو ان کی کلوزنس, ان کی قربت بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو ماضی کے جو انڈین لیڈرز ہیں وہ اسرائیل سے اتنا دور کیوں تھے؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے اپنے انٹرو میں بالکل صحیح کہا کہ اندرا گاندھی کی پالیسی کچھ اور تھی, نہرو کی پالیسی کچھ اور تھی اسرائیل کو لے کے. 1950 کے اندر انڈیا نے ریکگنائز ضرور کیا تھا اسرائیل کو, فرسٹ نان عرب کنٹری ٹو ریکگنائز اسرائیل, بٹ ڈپلومیٹک ریلیشنز شروع نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے, فلسطین کے کاز کے لیے انڈیا ہر جگہ بات کرتا تھا, جس بھی فورم پہ انڈیا کو موقع ملتا تھا وہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھایا کرتے تھے. اسرائیل کے حوالے سے ہمیشہ یہی پالیسی رہی کہ ہم اسرائیل کا جو بھی ایک ظلم ہے فلسطینیوں پہ, اس کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے. فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسرائیل کو روک رہے ہیں, یا اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے آپ اس کی مخالفت میں ہیں. اچھا, پھر 1992 میں پہلی بار اسرائیل اور انڈیا کے سفارتی تعلقات, ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد بھی وہ تیزی نہیں دیکھی گئی تعلقات میں, وہ گرم جوشی نظر نہیں آئی جو پچھلے ایک دہائی کے عرصے میں آپ کو نظر آ رہی ہے, اور اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے نریندر مودی. ٹھیک ہے, اب اس سے پہلے ایک حد تک 99 میں ہم نے دیکھا تھا یہ کارگل وار کے اندر اسرائیل نے سپورٹ کیا تھا, انڈیا نے مدد مانگی تھی اسرائیل سے اور اسرائیل نے پھر انڈیا کو سپورٹ کیا تھا. اس سے پہلے 1971 کی وار میں بھی انڈیا نے اسرائیل سے اسسٹنس مانگی تھی, اور پھر وہ ملٹری ایڈ کی صورت میں انڈیا کو دی گئی تھی, کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی چیزیں اور نارملائزیشن کی طرف چلی گئیں. ٹھیک ہے, باقاعدہ ڈیفنس کو لے کے یا اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کو لے کے جو پروگرس ہوتی ہے وہ 2000s میں ہوتی ہے. اچھا, اب نریندر مودی اور نیتنیاہو کیوں قریب آئے ہیں, کیوں قربت بڑھی ہے, کیوں وہ فلسطین کاز جس کے لیے ایک دفعہ انڈیا آواز اٹھایا کرتا تھا آج انڈیا اس کو فراموش کر چکا ہے. آج آپ کو وہاں پہ جو یوتھ ہے, جو ینگسٹرز ہیں, آج اگر آپ ان سے پوچھیں نا جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوگا, ان کو یہ بیک گراؤنڈ, ان کو یہ ہسٹری نہیں پتہ ہوگی کہ ہمارا ملک, ہمارا دیش سپورٹ کرتا تھا فلسطین کاز کو. آج وہ اسرائیل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ والی جو جنریشن ہے ان کو دکھایا یہ گیا ہے. یہ پچھلے جو مودی کا کچھ عرصہ آپ دیکھ لیں, یہ کچھ سالوں سے صرف اسرائیل ہو رہا ہے. فلسطین کا کاز کیا ہے, فلسطینی کس چیز کے لیے قربانی دے رہے ہیں, فلسطینی کس چیز کے لیے شہادتیں روز اٹھا رہے ہیں, وہ اب انڈین آڈینس تک نہیں پہنچتی ہیں, وہ ان کی یوتھ کو نہیں بتایا جاتا ہے. انڈیا نے کیسے اپنے جو پالیسی ہے اس کو شفٹ کیا کہ اسرائیل کے مخالف ہونے سے فلسطین کے مخالف ہونے تک, یہ جو ان کا سفر ہے انڈیا کا,
یہ عوام کو نہیں بتایا جاتا ہے. شاید اس میں ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہیٹریڈ ہے ان کی عوام میں مسلمانوں کے لیے, تو اس وجہ سے وہ ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے. 100%. دیکھیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں دیگر ممالک کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات کی نارملائزیشن ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر. جو آپ نے کہا کیونکہ اب جو حکومت ہے, جو سرکار ہے بھارت کے اندر, وہ ہندتوا پرچارک ہے, ٹھیک ہے. ان کے وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے, آرمی چیف بھی جو ہیں وہ پیلا دوپٹہ ٹائپ, وہ اسکارف ٹائپ جو یہ لوگ پہنتے ہیں, وہ ڈال کے کہیں پہ جاتے ہیں, خطاب کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ جو ہندتوا سوچ ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ہر جگہ پہ. آپ کو ہمارے یہ جو مسلمان ایکٹرز وغیرہ بھی آپ کو بالی ووڈ میں نظر آتے ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں اپیزمنٹ کی پالیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ بھی نہیں چاہتے کہ جناب ہم اپنی سرکار کو یا جو ہندتوا سوچ ہے جو اس وقت تمام ملک کا نظام چلا رہی ہے, ان کو ہم اپسیٹ نہ کر دیں, ان کو ہم ناراض نہ کر دیں. اگر ہم نے وہ کر دیا تو پتہ نہیں ہمارا obviously فلم میں کریئر ختم ہو جائے گا, بالی ووڈ میں کریئر ختم ہو جائے گا, یا ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. کیونکہ وہاں تو آرام سے آپ کسی کو بھی کہیں پہ مسلمان دیکھ لیں, آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھری ہوئی ہیں کہ جس میں مسلمان صرف اور صرف نام اس کا چیک کر کے, اس کی داڑھی دیکھ کے کہ اچھا مسلمان ہے, اس کو مارا جا رہا ہے, اس کو فورس کر رہے ہیں. اب فورس آپ نے کچھ ویڈیوز میں اب تکلیف ہوتی ہے, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, جو یہ اپنی گاؤں ماتا کہ گائے کا جو ہے وہ پیشاب پلایا جا رہا ہے مسلمان کو فورس کر کے, اس قسم کی ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ مسلمانوں سے نفرت ہی ہے نا, ڈیفینیٹلی یہ ہے. اب فلسطین مسلمانوں کی ایک اسٹرگل ہے. اب یہ ہونی تو سب مسلمانوں کی چاہیے, پوری مسلم امہ کی چاہیے, لیکن سب سے زیادہ شہادتیں, سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں فلسطینی دے رہے ہیں. مطلب یہاں پہ اس پوائنٹ پہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جو بی جے پی ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی, اور زائنزم, جی اسرائیل, ان کی بنیاد ایک ہی چیز پہ رکھی گئی. دیکھیں بی جے پی کی جو جڑ کیا ہے, RSS ہے نا. اب ان کی سوچ بھی یہی ہے, ایکسٹریمزم, نفرت, اتنی نفرت مسلمانوں کے خلاف, اور وہی سوچ آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے جو اسرائیل میں پائی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو, ختم کر دو. یہی سوچ آپ کو یہاں RSS کی نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی پھر ایک شاخ بی جے پی ہے. وہاں پہ آپ کو صرف اور صرف ایکسٹریمسٹ ہندو نظر آتے ہیں. جموں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, اللیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر کیا کر رہے ہیں یہ, وہاں پہ مسلمان ہیں. وہاں پہ انہوں نے جو ابھی 2019 کے اندر قدم اٹھایا ہے جموں کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر کے, حالانکہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے. تو دیگر اپنے جو مین اسٹریم انڈیا ہے وہاں سے لا کے ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے, وہاں پہ ان کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں. جو کام اسرائیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کام آپ کو ویسٹ بینک کے اندر, فلسطین کے اندر اسرائیل کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہودیوں کو لا کے بسا رہے ہیں, ان کے جو سیٹلرز ہیں وہ آ رہے ہیں وہاں پہ, وہ بھی لیگل ہے, وہ بھی انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے. یہاں پہ بھی انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے. مودی جو ہے نا پورے طریقے سے وہ نیتنیاہو کی پلے بک پہ عمل کرتا ہے. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف نفرت, شرانگیزی, ایکسٹریمزم, انتہا پسند ایک سوچ ہے جو دونوں ممالک میں آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے, جو دونوں ممالک کا نظام چلا رہی ہے. اسرائیل اور انڈیا کی جو قربت ہے اس میں عرب ممالک کا کوئی کردار ہے؟ عرب ممالک کا ظاہر براہ راست تو کردار نہیں ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا انڈیا کو لکھ کے کہ جناب آپ جائیں اور اسرائیل کے ساتھ اچھے قریبی تعلقات قائم کر لیں, لیکن انڈائریکٹلی ہے. کیسے ہے میں بتاتی ہوں. جب ہمارے یہ عرب ورلڈ نے ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا شروع کیا, اس پہ بات ہونا شروع ہوئی, بحرین نے ایکسیپٹ کیا, UAE نے ایکسیپٹ کیا, اب پھر اور ممالک کی ایک فہرست چل رہی تھی کہ جی یہ عرب ممالک ہیں جو ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائیں گے, نارملائزیشن کی طرف جائیں گے. اب اس میں بہت زیادہ ممالک تو پیچھے بھی ہٹ گئے, خاص طور سے جو اسرائیل کا قطر پہ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد سے. تو ایک ظاہر ہے ایک نفرت اسرائیل کے اس اقدام کے خلاف بہت زیادہ وہاں پہ پائے جانے لگی. لیکن جب قربت عرب ممالک نے نارملائزیشن کے حوالے سے اسرائیل کے لیے دکھائی, جب آپ نے وہاں پہ سفارتی تعلقات بہتر کرنا شروع کیے, جب آپ نے ان کے ساتھ ٹریڈ بہتر کرنا شروع کی, جب آپ نے کہا کہ جی ہمارے یہودی کزنز ہیں, تو آہستہ 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 یہودی کزنز کہہ کہ اچھا ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنی چاہیے, سفارتی تعلقات بھی رکھنے چاہیے, چیزیں نارمل ہونی چاہیے. پھر دیکھتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جاتے ہیں, یہ ہو جائے پھر آگے ہم 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں. سو اب نے ایک طریقے سے انڈیا
جس نے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بنائے. اس کی دیکھیں بہت بڑی جو اکانومی کی بیک بون ہے وہ عرب ممالک سے حاصل ہوتی ہے اس کو, ٹھیک ہے. ایک ریمیٹنس کی اگر آپ بات کر لیں صرف, تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں سالانہ کتنے لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ صرف اور صرف ان انڈینز کی طرف سے جاتے ہیں جو کہ آپ کو عرب دنیا میں نظر آتے ہیں, جو گلف کنٹریز میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا ان عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا. جب اس کو یہ نظر آیا کہ عرب ممالک تو اپنے تعلقات جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں, تو پھر انڈیا نے بھی اسی پالیسی پہ چلنا شروع کر دیا. لیکن ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران, سعودی عربیہ اور قطر میں جو انڈین سٹیزنز ہیں ان کو وہاں پہ جاسوسی کے الزام میں, اسرائیل کی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے, تو اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کا مشرق وسطیٰ میں جو امیج ہے, یا مطلب اوور آل اگر ہم دیکھیں ان کے لیے کرائسس میں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یقینی طور پہ دیکھیں, ابھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ جب انہوں نے ملٹری ایڈ یا ملٹری اسسٹنس یا ملٹری کوآپریشن شروع کیا, وہ پاکستان کے خلاف شروع کیا 1971 کی جنگ کے اندر. 1999 میں پھر یہ موساد اور رو کے تعلقات آپ کو نظر آتے ہیں, کارگل وار ہوتی ہے. اب آپ کو وہ جو ایک دونوں کا قریبی تعلق ہے, دونوں کی جو قربت ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ موساد کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں انڈینز جو ان ممالک میں ہیں. ایران میں پکڑے گئے ہیں. اچھا, اب یہ بڑے انڈینز جو ہے نا یا تو معصوم ہیں, جو کہ جس پہ مجھے شک ہے, دوسری چیز کہ وہ بہت آسانی سے, چالاکی سے جو ہیں وہ سچ کو چھپانا جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں پہ پکڑے گئے ہیں ہمارے لوگ. بھائی ایران کی جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں, ان کا سرکاری موقف دیکھیں اور وہ بتائیں گے آپ کو کہ جی انہوں نے کتنے انڈینز کو پکڑا ہے موساد کے لیے, اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں. اسی طریقے سے قطر کا جو آفیشیل سٹانس ہے, بیان ہے جو ان کے وزیر خارجہ کا بھی ہے اور ان کی ظاہر ہے حکومت کی سرکاری ویب سائٹس پہ بھی موجود ہوگا, وہ جائیں وہ دیکھیں, وہ بتائیں گے آپ کو. سعودی عرب کا اب وہ ریسنٹلی وہ بھی آ گیا کہ وہاں پہ بھی پکڑے گئے ہیں. چھوڑ دیں باقی مغرب کو, تو مطلب کینیڈا کے اندر پکڑے جا رہے ہیں, امریکہ کے اندر پکڑے جا رہے ہیں, کیسز چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر, کوئی قتل کروا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے, کوئی فلاں ہے. اب 5 آئیز جو ہیں کنٹریز, ان کا بہت بڑا انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک ہے, وہ آپ کے خلاف ثبوت دے رہے ہیں. میں ہمیشہ اس بارے میں بات کرتی ہوں. یہ جو 3 ممالک ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ آپ کو بتایا ہے کہ اسرائیل کے لیے, اسرائیل کو سپورٹ میں جو تمام تر چیزیں ان کے لیے کر رہے تھے, خاص طور سے جاسوسی کر رہے تھے ان کے اپنے ممالک میں بیٹھ کے. وہ کون تھے؟ انڈین شہری تھے. تو اب اس سے آپ انکار کر نہیں سکتے. اب آپ کا وہ سفارتی سطح پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے رو کے وہ لوگ ہیں وہ کسی طریقے سے بچ کے نکل آئیں, جو رو کے نہیں ہیں سویلینز ہیں وہ بھی ظاہر ہے آپ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ ہی کے شہری ہیں, تو موساد کے لیے کام کر رہے ہیں. اسرائیل کو ایران کے خلاف, قطر کے خلاف, سعودی عرب کے خلاف جاسوسی ان کی کر رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں ان کے اپنے ملک میں, ان کی اپنی سرزمین میں رہتے ہوئے. تو یہ ظاہر ہے سب کے سامنے ہے. اور میں نے تو صاف کہا کہ نہیں یقین ہماری بات پہ, آپ ان کی ویب سائٹ جا کے ان کا سرکاری موقف جان لیں. اچھا, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مشرق وسطیٰ کے جو بھی ممالک ہیں وہ انڈیا کی اکانومی کے لیے کتنے ضروری ہیں. تو ابھی جو صورتحال چل رہی ہے, جو سچویشن چل رہی ہے, تو انڈیا اسرائیل کی قربت میں یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کتنا اپنا اکانومی کو نقصان پہنچا سکتا ہے مزید؟ دیکھیں اب یہ تو ان کے پاگل پن پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, کتنا باولا پن اس وقت چل رہا ہے. وہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو انڈیا کے ہسٹری میں, انڈیا کی خارجہ پالیسی کو لے کر, انڈیا کی سیکورٹی پالیسی کو لے کر کبھی وہاں پہ جو سین وائسز ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں. ابھی بھی وہاں پہ جو باشعور لوگ ہیں, جو ایک کرٹیکل آئی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ان کے سمجھ سے بھی باہر ہے. یو نو دے آلسو کی ناٹ کمپریہینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. یہ پہلی بار ہم ایسا آئسولیشن کی طرف لے کر چلے گئے ہیں اپنے ملک کو کہ وہاں سے واپسی کا راستہ مشکل ہے. عرب ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, مغربی ممالک جو ہیں وہ آپ پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ روز آپ کو یاد کراتے ہیں, روز آپ کی ستھری کرتے ہیں, وہ آپ کو نہیں نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد کینیڈا, وہ آپ کو لوگوں کو پکڑ کے بتاتا ہے کہ جناب یہ انڈیا کروا رہا ہے. رو کا نام کس نے لیا تھا؟ اس وقت کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے لیا تھا. ٹھیک ہے کہ یہ رو جو ہے ہمارے لوگوں کو, ہمارے شہریوں کو یہاں پہ قتل کروا رہی ہے, کنیڈین شہریوں کو. امریکہ میں آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. پھر دوسرا آپ نے رخ کیا کہ جی روس کی طرف, تو امریکہ نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ جناب آپ تو رشیا کے میجر فنڈر ہیں یوکرین کے اگینسٹ جنگ کے اندر. چائنا جو ہے وہ اسکیپٹیکل ہے آپ کے بارے میں. ماسکو تک جس کے حوالے سے آپ پہ الزام لگ رہا ہے کہ جی فنڈ کر رہے ہیں آپ اس کی وار کو, وہ بھی آپ پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہر طرف سے جگ ہسائی ہے, ہر طرف سے آئسولیشن ہے. تو ایسے میں اپنے اکنامک بینیفٹس کہاں انہوں نے دیکھنے ہیں؟ دیکھتے چلے آ رہے تھے. پھر اس کے بعد ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی آ گئی.
وہ بھی آپ کو آپ کے کرموں کی سزا مل رہی ہے. پھر وہ H1B ویزا والے معاملے کے اوپر ان کے وہ صاحب جن کو پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد حالانکہ کانگریس سے ان کا تعلق ہے, ان کو بھجوایا گیا ڈیلیگیشن کو, لیڈ وہ کرتے رہے جگہ جگہ ڈفرینٹ ممالک میں جا کے, یہ بیچنے کی کوشش کرتے رہے کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں. ششی تھرور کی میں بات کر رہی ہوں, وہ تک کہتے ہیں کہ جی دس از اے ہیومینیٹیرین کرائسس اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں کچھ کر رہی ہے. تو آپ کے اپنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کے اپنے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں لے کر آ گئے اس ملک کو. سو ایسے میں اپنے عوام کا بینیفٹ جو ہے نا وہ ان کے لیے سیکنڈری رہ گیا ہے. جو نفرت ہے وہ اتنی زیادہ پھیل چکی ہے, جو انتہا پسندی ہے, جو ایکسٹریمزم ہے وہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ اس میں اب صرف اور صرف ایک ہی حل ہے, اور وہ وہاں پہ قیادت کی تبدیلی ہے جو کہ عوام اب ان کی چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, عوام کی آواز ہم تک اس لیے نہیں پہنچتی کیونکہ وہ دکھایا نہیں جاتا, دوسری پکچر دکھائی جاتی ہے. وہ ایک روزی پکچر پورٹری کرتے ہیں, پینٹ کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. لیکن آپ جائیں, آپ دیکھیں وہ ان کی جو وہ ریاستیں ہیں جہاں پہ علیحدگی پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں, جو علیحدگی مانگ رہے ہیں, جو انڈیپینڈنس مانگ رہے ہیں, جو آزادی مانگ رہے ہیں اس وقت, وہ ریاستیں انڈیا سے آزاد ہونا چاہتی ہیں, ان کی قیادت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی ہیں. یا تو قیادت کی تبدیلی کی بات بھی نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ہی نہیں رہنا ہے. اور کتنی ریاستیں جہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس جانب توجہ نہیں ہے. وہ دنیا کے سامنے کبھی چہرہ آنے کی یہ کہتے ہیں کہ جی چھپائی رہے تو بہتر ہے, فائدے میں رہیں گے. لیکن اب انڈیا کا فائدہ کم ہے, اور جو بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں, جو بھی پالیسیز بنائی گئی ہیں, اس میں نقصانات سے آتا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.